بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد مہر، آپ کے اپنے چینل رننگ فار یو میں بالکل ٹھیک ٹھاک، شاندار، زبردست. امید کرتا ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ. جی تو ویورس، میرے ساتھ ہیں میرے چچو چودھری صغیر صاحب، اور ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ شخصیت ہیں تو جو کہ رشتے میں وہ چودھری صغیر صاحب کے ماموں بھی لگتے ہیں. تو آج ہمارا اکٹھا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو تھوڑی سی ہسٹری کی طرف لے کے جائیں. تو میں اپنا ولاگ سٹارٹ کرتا ہوں اپنے چچو سے. جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی. کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، دعائیں ہیں. اچھا جی، السلام علیکم جناب، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، شکر ہے اس کی ذات آپ کا. اب اپنا تھوڑا انٹروڈکشن کروائیں گے. جی چچو بتائیں پہلے. جی میں کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ماما جی کا ہم نے انٹرویو کرنا ہے. یہ کیسے، مطلب کس طرح وہاں سے آئے انڈیا سے، اور کب پیدا ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے. بسم اللہ الرحمن. جی ماما جی نام بتائیں اپنا. میرا نام والدین نے تو رکھا تھا رشید محمد، لیکن میں پڑھنے گیا اسکول والے جو میرے استاد تھے وہ انہوں نے محمد رشید ٹھیک ہو گیا. اور محمد رشید کے نام سے ہی میں پڑھتا رہا، اور سرٹیفکیٹ سب اسناد سب پہ یعنی محمد رشید اور فتح محمد. قوم، ارائن، گوت. کھنڈ کتورا. اچھا یہ بتائیں آپ کہ وہاں اس جگہ یعنی ہندوستان میں جب اکٹھا تھا پاکستان اور ہندوستان، جی جی. آپ کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ میری پیدائش 1938 میں ہوئی ہے، لیکن یہاں استاد نے جو لکھی ہے کاغذات میں وہ 1939 ہے، 4 اپریل 1939. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو لکھی ہوئی ہے وہ 1-2 سال آگے لکھی ہوئی ہے؟ ہاں، اندازے سے لکھتے تھے اس وقت. اچھا اندازے سے لکھا کرتے تھے. اچھا آپ کا گاؤں جو پچھلا گاؤں ہے وہ آپ گاؤں بتائیں گے ہمیں، کس گاؤں میں آپ پیدا ہوئے؟ ہم ریاست پٹیالے کا مشنگن کے قریب گاؤں تھا، نواں گاؤں فرید پور کے نام سے مشہور تھا. اس میں کون کون سی برادری تھی؟ اس میں صرف ارائن برادری تھی. 1-2 گھر جو ہیں وہ دوسروں کے، وہ کیا ان کو کہتے ہیں، آپ ہی بتائیں کیا کہتے ہیں ان کو. مجھے اس وقت تو ان کو چوڑے کہتے تھے، لیکن اب ان کو بالمیکی یا آدھرمی کہتے ہیں. آپ کا رہن سہن ان لوگوں سے جو وہاں کے وسنیک تھے، نزدیک تھے، ان سے کیسا تھا؟ ان سے بھی بہت اچھا سلوک تھا. کوئی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے. ایک مراد ماجرہ تھا. جی وہاں کسی کو جانتے ہیں مراد ماجرہ؟ وہاں میری پھوپھی کی شادی ہوئی ہوئی تھی چودھری مہر علی کے ساتھ. اچھا وہ یہ بتائیں آپ کہ وہاں دوسری کمیونٹی کے بندے بھی تھے، دوسری یعنی جیسے ہندو ہو گئے یا سکھ ہو گئے؟ نہیں، وہ چھوٹا سا ماجرہ تھا، گاؤں تھا چھوٹا سا. صرف مسلمان ہی تھے؟ ہاں، ایک وہ تھا، ایک اس کے بھائی تھے، برکت تھا اس کا نام. شادی بیاہ میں بھی جاتے تھے ایک دوسرے کے یا نہیں؟ وہ آتے تھے، آپ جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے، یا کیا سلسلہ تھا؟ یہ شادی بیاہ کا جو مجھے ہوش نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟ میں اس وقت 8 سال کا 9 کا ہوں گا اچھا. جب وہاں سے اٹھے. ادھر کون سی زبان بولی جاتی تھی؟ یہی جو ہم یہاں بولتے ہیں آپس میں. اب ہم اپنی زبان میں، وہ مادری زبان جو ہے نا، ہم اس میں بات کرتے ہیں. ہاں. اچھا اس زبان کو کہاں ہے کہ پوادی بولی؟ پوادی. ہاں پوادی بولی وہاں تقریباً جو ہے نا وہ 250 کلومیٹر کے اندر وہ پوادی بولی ہی بول رہے ہیں لوگ ابھی بھی. بالکل ایسے. ہم بھی یہاں مطلب اپنے آپس میں جب بات کرتے ہیں بزرگوں سے یا کہیں باہر دیہات میں جاتے ہیں تو ہم بھی وہی پوادی بولی ہی بولتے ہیں. وہ بچے پڑھ لے کے ہیں، کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. اچھا جی یہ سلسلہ کس طرح شروع ہوا تھا وہاں سے پورا پاکستان آنے کا؟ کیوں آئے، کیا وجہ بنی؟ اس کی وجہ جی یہ بنی 14 اگست کو، یعنی پاکستان اعلان ہو گیا آزادی کا. جی جی. آپ وہاں سے اپنے گاؤں سے مجبوراً اٹھ کے کہاں گئے پھر؟ جب پٹیالے والے نے یعنی وہ مشینگن پہ حملہ کرایا جی تو وہاں سے سب سے پہلے یعنی فوجیوں نے گولی آس پاس کی طرف یعنی فائرنگ کی. مراد ماجرے کی طرف بھی کی، ہمارے گاؤں کی طرف بھی کی. اس وقت یعنی وہ فائرنگ کی آواز سن کے کچھ لوگ جو ہے نا ہمارے گاؤں سے مشینگن کی طرف باہر، عام تھے 2 بہت بڑے بڑے، جی ان کے نیچے کھڑے ہو گئے. ٹھیک.
تو وہاں ایک آدمی کے پاس یہ کارتوس والی بندوق تھی جس کو خود یہ توڑے دار. توڑے دار. جی جی توڑے دار, ٹھیک ہے. تو جب وہ یعنی وہاں فائرنگ ہوئی تو اس نے بھی اس کو فائر کرنے کی کوشش کی. وہ کارتوس ڈال کے اس میں وہ چلایا, وہ مس ہو گیا. مس ہو گیا, نہیں چلا. اس نے وہ کارتوس نکال کے دوسرا ڈالا, پھر چلائی, پھر مس ہو گئی. جی جی. پھر تیسرا ڈالا, وہ بھی مس ہو گیا. ٹھیک. اس نے کہا بھائی میری بندوق کبھی مس نہیں ہوئی, ٹھیک. ہمارا مقدر ہار گیا. جس کے پاس جان بچائی جا سکتے یہاں سے بھاگو اور اپنی جان بچاؤ. کہاں گئے آپ لوگ؟ وہاں سے پھر سارے جو ہے نا بس پیدل ہی دوڑ کے وہاں سے پھر شیخ اوپر کے علاقے میں چلے. وہ کتنے دور تھا؟ وہ 4 میل تھا وہاں سے اس وقت. میل کا حساب ہے یعنی تقریباً. جی جی جی. وہ مطلب امبالے میں تھا؟ امباڑے میں. یہ کتنے عرصے آپ وہاں رہے ہیں؟ وہاں ہم تقریباً 1.5 مہینہ شیخ اوپر میں رہے. جی. اس کے بعد آپ اس نے کے بعد پھر وہاں سے یہ چودھری عبدالغفور تھے ہمارے اداپور کے رہنے والے, نمبردار بھی تھے. جی جی. اور وہاں کسی دور میں اسی میری ہوش میں یعنی ایک ڈپو ہولڈر بھی تھے کپڑے کے, کپڑا نہیں ملتا تھا. جی جی. تو وہ پھر یعنی امباڑے گئے. تو وہاں جا کے جو وہاں ڈی سی یا کوئی افسر تھا جو بڑا ضلع کا, تو اس کو درخواست کی کہ یہ قافلہ جو ہے ہمارا وہاں ہے, راستے میں جٹوں کے جاٹ لوگ جو ہندو ہیں ان کے گاؤں ہیں, ان کے قریب سے گزرنا پڑتا ہے, تو وہ اس کو اس پر حملہ کریں گے, تو کوئی تحفظ دو. یعنی آپ لوگ چودھری غفور کے قافلے میں آئے؟ ہاں جی, چودھری غفور کے قافلے میں شیخ اوپر سے لے کے اور امباڑے تک, اور امباڑے سے پھر یہ اپنا فیروز پور تک. تھوڑا سا بتا دیں چودھری غفور کے بارے میں بھی. چودھری غفور کے بارے میں جی دیکھو جی, ہمارے تو وہ تاجی تھے, میں ہی بتاتا ہوں, انہوں نے ذکر کر دیا ہے ماما جی نے. تو چودھری غفور کے وہاں بھٹے تھے, لکڑی کا کاروبار تھا, کوئلے کا کاروبار تھا, جیسے انہوں نے بتایا ڈپو تھے کپڑے کے, جو چینی کا بھی ان کے پاس تھا, اور تیل کا بھی ڈپو ہوتا تھا, مٹی کے تیل کا. یہ ساری چیزیں چودھری غفور کے ہولڈ میں تھی, وہی کرتا دھرتا تھے. وہاں ادے پور کے نمبردار تھے, اور وہی اس قافلے کو لے کے آئے. ایسے ہی بالکل اسی کے نام سے یہ قافلہ, یہ چودھری غفور کے نام سے قافلہ ہے. اور امبالے تک سے, پھر امبالے سے آگے بھی ڈی سی امبالے نے اپروول دی تھی, گورکھا ملٹری وہاں سے لے کے آئی. یعنی کہ چودھری عبدالغفور جو ہمارے دادا تھے, آپ ان کے قافلے میں آپ ادھر تک آئے لاہور تک. لاہور یعنی یہ ہیڈ سلیمان ہے یا فیروزپور کے قریب؟ نہیں یہ وہ دوسرا ہے کہ کہتے وہ نہیں آ رہی ہے, واگا گنڈا سنگاڑا کی پتہ نہیں کی ہے, قصور دے نال جڑا بارڈر لگتا ہے. ہاں وہاں تک آیا. پھر آگے پاکستان میں انٹر ہو گیا. فیروزپور ضلع وہی لگتا ہے نا. جب آپ ادھر تک آئے تو اعلان ہو چکا تھا حدود بندی کا کہ پاکستان کی یہ حدود شروع ہو جاتی ہے, یا بس آ کے بیٹھ گئے تھے؟ بالکل ہاں, ایسے وہ آرمی جو ہے نا اسی دریا تک آئی ہے, وہاں تک چھوڑ کے چلی گئی. آ گیا آپ لوگ تو دریا پار کر کے ہم آزاد تھے, کوئی ملٹری وغیرہ ہمارے ساتھ نہیں. جب آپ قافلے کے اندر آئے ہیں پاکستان کی حدود کے اندر, تو راستے میں آپ نے کون سی سواری کا استعمال کیا, پیدل آئے, کیا تکلیف برداشت کی, ذرا وہ کچھ بتائیں. ہم اپنے گھر سے پیدل چلے, بالکل شیخ اوپر سے پھر گڈے 2 بیل ان پہ آئے ہیں, توڑ یعنی قصور کے, بلکہ پاکستان تک ان میں گڈوں پہ آئے ہیں. ہاں یہاں تک. ہاں جی. اچھا, لاہور بھی, لاہور سے پھر یہاں ملتان تک. تو راستے میں کہیں پڑاؤ بھی کیا آپ نے, یا ایک ہی سفر تھا آپ کا؟ وہی یعنی اپنی مرضی سے جو آئے جاتے تھے, وہ تو 2-4 میل جا کے شیخ اوپر پڑاؤ کیا. اب وہاں سے پھر 2-3 میل دور اگے وہ سمبو اس کا, ہاں پراس تک. یہ بتائیں, یہ بتانے کی بات ہے. وہ پتہ نہیں اس کا نام تھا, جنگل تھا, وہاں بیٹھے رہے ہم. کوئی سمبو کے راستے سے آپ ادھر آئے ہیں؟ 20-25 دن وہاں بیٹھے رہے. اچھا, تو پھر خوراک کا کیسے انتظام ہوا جی؟ خوراک آپ نے کیسے لی سارے سفر میں کھانا؟ یہ وہ گڈے کے اوپر جو ہے نا, یعنی وہ سامان خرید کے جو چھوڑ رہے تھے, وہ پھر انہیں جانور جو پاس تھا, کوئی بیل وغیرہ پال, وہ بیچ کے پھر یعنی غلہ خرید کے. تو کیا تھا خوراک میں زیادہ جو استعمال کیا کرتے تھے؟ گندم, آٹا. اچھا, تو تازہ یعنی کہ وہیں بنا لیتے تھے اس کی روٹی, اور آٹا بنوا لیا تھا نا شیخ اوپر میں وہاں.
ٹھیک ہے, آٹا بنوا کے آپ اپنے ساتھ لا اپنے لیے گڈوں میں رکھ دیا. اپنے لیے بھی بنوایا تھا, اور جن کو یہ پتا تھا کہ ہمارے رشتہ دار امباڑہ کیمپ کے اندر ہیں, کچھ بچے ہوئے ہیں, باقی مر گئے, تو ان کے لیے بھی یعنی سوچ کے یعنی یا آٹا وغیرہ آپ نے بنوا لیا ان کے لیے کہ اگر ہے تو چلو ان کے لیے بھی لیتے جاتے ہیں. ہاں جی. اچھا, یہاں اس قافلے میں آپ کو کوئی دقت نہیں؟ بالکل پورا امن آئے ہیں, خطرہ ہوتا تھا. جب آپ کی ادھر رہائش تھی تو اور مذہب کے لوگ بھی ہوں گے آپ کے ارد گرد کے اندر, ہاں, تو ان سے کوئی تکلیف ہوتی ہو یا کیا آپ کا معاملہ تھا ان کے کا ساتھ؟ آپس میں کوئی تنازع, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا, دوستانہ تعلقات تھے, غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے سب مذاہب کے سب کے ساتھ. ساتھ اچھے تھے. ماشاء اللہ آپ کی 85 سال کے قریب تقریباً عمر ہو گئی, پوری ہو گئی تو 85 پوری ہو گئی, تو ساری زندگی کے عرصے کے اندر کوئی تھوڑا سا آپ ہمیں اس کا نچوڑ یا کوئی دلچسپ واقعہ جو آپ کو دلچسپ واقعہ وہ ہندو والا سنا دینا گڈری دلر گیا تھا کیا تھا کوئی دلچسپ واقعہ بتائیں کوئی ساری زندگی کا 85 سال. میں چھوٹا سا تھا اس وقت, ہمارے نزدیک جو کچھوی گاؤں تھا نا, تو وہاں ہندوؤں کے گھر بھی تھے چند. ٹھیک. وہاں کا ایک بابا تھا, داڑھی اس کی بہت بڑی بڑی تھی, میرے سے بڑی یہاں تک تھی. ہندو تھا؟ ہاں جی. کیا نام تھا اس کا؟ مولا کہتے تھے. اچھا, مولا. آگے چلیں. ٹھیک. اب وہ مشینگڑ جا رہا تھا, مشینگڑ ہمارے گاؤں سے ہو کے پھر جاتے تھے. جی جی. کچھوی والے. اب وہ سامنے سے آ رہا تھا, میں وہاں کھیل رہا تھا بیٹھا اکیلا ہی. اب اس نے میری طرف یعنی غصے کی آنکھوں سے دیکھا نا, تو میں ڈر گیا. اس نے پھر وہ سوٹی لے کے چلتے تھے, اس نے سوٹی نیم کے درخت کو ماری, ایک ماری, دو ماری, میں چیخے مار کر گھر آ گیا. اچھا, یہ آپ کی زندگی کا میری امی نے سن کے نا وہ دوڑ کے آئی, وہ کیا, میں نے کہا بابا مارا. یعنی کہ جب بھی آپ کو یہ واقعہ یاد آتا ہے تو آپ کو پرانی یادیں ساری تازہ ہو جاتی ہیں. بہرحال ہو جی, بڑی اچھی ملاقات ہوئی آپ سے, بہت اچھا رہا یہ انٹرویو. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی اور کئی بہاریں دیکھنے نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت جیسی نعمت سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے جی. تو اینڈ میں کوئی میسج کوئی آپ دیں گے, کوئی پیغام قوم کے لیے یا پوری دنیا کے لیے؟ آخر ماشاء اللہ آپ جس عمر کے حصے پہنچ گئے ہیں, آپ کا تجربہ ہے, آپ کا تجربہ ہے, نہیں تو آج کل یہ ریشو رہی نہیں ہے یہاں تک پہنچنے کی. تو زندگی کا کیا نچوڑ ہے, کوئی آخر کے اندر کوئی کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اپنی؟ دیکھو جی, کیونکہ آپ انڈیا سے پاکستان کا آپ نے آخر سفر بھی طے کیا ہوا ہے, تو کچھ بتائیں ذرا. زندگی کے بارے میں جی, انسان خود تو بے بس ہے, جس نے پیدا کیا ہے یہ اس کے اختیار میں ہے, اس پہ حکومت ہے اسی کی ہے, اسی کی قدرت ہے. وہ جس کو چاہے وہ من میں سون نقص و فی الخلق, وہ جس کو چاہتا ہے اس کی عمر بڑھا دیتا ہے, اور جس کی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. بہت اچھی بات کی ہمارے بزرگوں نے, تو ویور اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. تو ہمارا جو ولاگ ہے ہم اسے ختم کرتے ہیں, لیکن امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو ہمارے بزرگوں کی ٹاک آپ نے دیکھی ہے, سنی ہے. اگر فردر آپ چاہتے ہیں اس پہ کوئی چیز ایڈ کی جائے, کہیں درستگی کی جائے, یا آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ کمنٹ بھی کریں, لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے, آپ ہمارے نیکسٹ ولاگ تک ہمارے ساتھ رہیں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. Stay connected with me up to my further next vlog. جی اللہ حافظ. ہماری طرف سے بھی آپ کو